السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من أتى الغائط فلیستتر، رواہ ابو داود۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 86 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتی ہیں، انہی سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من أتى الغائط فلیستتر۔ من مانے جو، من مانے جو شخص، اتا یاتی کا معنی ہوتا ہے آنا۔ من اتا جو شخص آئے، من اتا کا معنی کیا ہوگا؟ جو شخص آئے۔ الغائط، غائط تب یہ کنایہ ہے، اشارہ ہے قضاء حاجت کی طرف۔ غائط کا اصل معنی ہوتا ہے پست زمین، یہاں پر لوگ بول و براز کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں، اور اس کا استعمال خاص طور سے پیشاب پاخانہ کے لیے ہوتا ہے۔ الغائط جہاں بھی آئے گا تو اس کا معنی یہی ہوگا کہ پیشاب پاخانہ۔ من أتى الغائط، جو شخص قضاء حاجت کے لیے آئے، پیشاب پاخانہ کرنے کے واسطے آئے۔ فلیستتر، فلیستتر یہ امر غائب کا صیغہ ہے۔ فلیستتر معنی یہ ہوتا ہے اس کا، فلیستتر کا چاہیے کہ وہ پردہ کرے۔ فلیستتر چاہیے کہ وہ پردہ کرے، یعنی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، چھپ کر کے پیشاب پاخانہ کرے۔ تو پیشاب پاخانہ کرنے کا ایک ادب یہ ہے کہ جب آدمی کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہو، پیشاب پاخانہ کرنا ہو، تو وہ دور چلا جائے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ اسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من أتى الغائط فلیستتر، جو شخص قضاء حاجت کے لیے آئے، فلیستتر اسے چاہیے کہ وہ پردہ کرے۔ رواہ ابو داود، امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ روایت ابو داود کے اندر بھی ہے، جیسا کہ یہاں پہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ روایت مسند احمد کے اندر اور صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، اور اہل علم نے، امام نووی رحمہ اللہ نے اس کو حسن کا درجہ دیا ہے۔ یہ روایت قابل عمل ہے، قابل اعتبار ہے، درست ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، یا ان سے روایت ہے، قالت وہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یعنی یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث قولی ہے، یعنی جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ملے گا، بات ملے گی، تو اس کو حدیث قولی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من أتى الغائط فلیستتر، من أتى الغائط جو شخص قضاء حاجت کے لیے آئے، پیشاب پاخانہ کرنے کے لیے آئے، فلیستتر اسے چاہیے کہ وہ پردہ کرے۔ یعنی اس حدیث میں پیشاب پاخانے کا ایک ادب بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے،
دور ہو جائے، دور جا کر کے پیشاب پاخانہ کرے۔ ابھی جیسے دیکھیے جب ہم قضاء حاجت کا باب شروع کیے تھے تو اس میں ایک روایت گزری تھی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اس میں کیا لفظ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ الاداوہ، خذ الاداوہ، برتن اٹھاؤ، برتن لو، فانطلق حتی توارى عنی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول حضرت مغیرہ سے کیا کہا؟ اٹھاؤ اس برتن کو، یعنی جس میں پانی تھا، اور کہا لے کے چلو۔ فانطلق، تو وہ پانی کا برتن اٹھا کر کے لے کر کے چلے، فانطلق، وہ چلے، حتی توارى عنی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ گئے، میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت مغیرہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری نگاہوں سے کیا ہو گیا؟ آپ چھپ گئے۔ تو یہ آپ کا عمل بھی ہے، یہ عمل کیا ہو گیا؟ یہ حدیث فعلی ہو گئی، یہ حدیث فعلی، فعل مانے کام، یعنی آپ کا عمل ہے، یہ کام آپ کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قضاء حاجت کے لیے آپ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کیا، یعنی آپ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، وہ دور ہو گئے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آدمی دور چلا جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، تو اس سے ستر کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور چونکہ قضاء حاجت کرتے وقت آدمی کو پردہ کرنا ضروری ہے، چھپنا واجب ہے، چھپنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ ایسے ہی روڈ پر کھلے عام لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے پیشاب پاخانہ کرنا یہ جائز نہیں ہے، یہ غلط طریقہ ہے، بے پردگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث اور آپ کا عمل بھی یہی ہے، فعلی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کرنے سے پہلے اپنے آپ کو پردے میں رکھا، مطلب لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو اگر فضا میں یعنی میدان میں قضاء حاجت کرنا ہو تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہونا ضروری ہے، یا تو کوئی چیز پردہ ہو، جیسے کوئی درخت ہو یا کوئی پتھر ہو یا اس طریقے سے کوئی سایہ ہو جو چھپاتا ہو، تو وہاں پر پیشاب پاخانہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت اپنے گھر کے اندر بھی یعنی عمارت کے اندر بھی کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ گھر کے اندر بھی بیت الخلاء وغیرہ بنا سکتے ہیں، ٹوائلٹ وغیرہ بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جو گھروں میں ہوگا تو دروازہ بند کر لیں گے تو پردہ ہو گیا۔ تو دونوں صورتوں میں چاہے گھر میں ہوں یا گھر کے باہر ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یا حکم یا تعلیم یہی ہے کہ قضاء حاجت کے لیے آدمی چھپ جائے، یعنی پردہ کرے۔ یہ پردہ کیا ہے؟ واجب اور فرض کے حکم میں ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر 1، قضاء حاجت کے وقت پردہ کرنا چاہیے، یعنی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضاء حاجت کے آداب بتائے، قضاء حاجت کے آداب اور طور طریقہ بتایا کہ مطلب اس کو کیسے یہ کام کیا جائے گا، گھر میں ہو، گھر کے باہر ہو۔ تو تفصیلات ہم پڑھ رہے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب کی طرف خاص توجہ دی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا دین صرف عقیدے اور عبادت کا نام ہے کہ صرف عقیدہ مضبوط رکھو اور پھر نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، عبادت، ایسا نہیں۔ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں جہاں عقیدہ اور منہج کی تعلیم ہے، جہاں ایمان کی تعلیم ہے، عبادت کی تعلیم ہے، وہی ہمارے دین اور شریعت میں قضاء حاجت کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ اور جب یہ قضاء حاجت کے آداب بتائے گئے ہیں تو ان آداب کا خیال رکھنا ہماری اور آپ کی اور سارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو فالو کریں، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔